اب تھوڑا سا ان دونوں جملوں کو تھوڑا سا تقابل میں لا کے دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا فائدے ملتے ہیں. یہ دیکھیں فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت ہے. کیا کہنا ہے ایسے ہجرت کا؟ یہ ایک طرف ہے. تقابل میں بالکل دوسری ہجرت لائی گئی ہے، بالکل کہ دنیا پانے کے لیے ہجرت، عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت. تو بس دنیا پانے کے لیے ہجرت ہے، عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت ہے. ایسی ہجرت کی کیا اوقات ہے؟ دیکھو ان دونوں کو مقابلے میں رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی کتنا بلیغ انداز ہے نبی علیہ السلام کی تفہیم کا، ایک بات کو سمجھانے کا نبی علیہ السلام کا کتنا بلیغ ترین انداز ہے. ان دونوں کو آپ نے تقابلی طور پر سامنے رکھا. ٹھیک ہے، ایک تو مفہوم میں ہی ایک اعلیٰ نظر آ رہا ہے، یعنی جو حدیث کا مضمون ہے اس مضمون سے ہی پتہ چلتا ہے ہجرت الی اللہ ورسولہ یہ اعلیٰ ہے. ہجرت الی دنیا یا ہجرت الی امرأہ، دنیا اور عورت کے لیے ہجرت، یہ تو ادنا ہے. یہ تو مضمون سے بھی پتہ چل گیا. لیکن نبی علیہ السلام نے جو انداز اپنایا کلام کا، اور جو نبی علیہ السلام کی کلام کی جو بناوٹ ہے، وہ بناوٹ بھی بتا رہی ہے کہ ایک اعلیٰ ہے دوسرا ادنا ہے. وہ بناوٹ بھی بتا رہی ہے. لا الہ الا اللہ. ہجرت الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف جو ہجرت ہے اس کا آپ نے اس انداز سے ذکر کروایا کیا، اور کلام کی بناوٹ ایسی کہ اس میں عظمت کا اظہار ہے. جیسے میں ساری تفصیل کر چکا ہوں کہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت ہے. کیا کہنا ہے ایسی ہجرت کا؟ یہ بناوٹ دیکھیں ذرا، اس میں بھی عظمت کا اظہار ہے. مضمون میں عظمت کا اظہار تو ہے ہی ہے، کلام کے اسلوب میں بھی اللہ کے نبی نے عظمت کا اظہار فرما دیا. اللہ اکبر. اور اب دوسری طرف دیکھیں کہ دنیا اور عورت کے لیے جو ہجرت ہے اس میں بھی آپ نے اس بناوٹ کا پورا خیال رکھا. کلام کی بناوٹ ایسی رکھی کہ اس کی حقارت ظاہر ہو جائے. آپ نے کہا دنیا اور عورت کے لیے جو ہجرت ہے، تو آپ نے پھر دوبارہ اس کا ذکر نہیں کیا کہ جس کسی نے دنیا پانے کے لیے ہجرت کی یا عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی، تو اس کی ہجرت دنیا پانے کے لیے، عورت سے نکاح کرنے کے لیے. آپ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے نظر انداز کرتے ہوئے کہا اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس کی طرف وہ ہجرت کر چکا. یہ میں بالکل اردو اسلوب میں آپ کو بتا رہا ہوں. یعنی آپ نے جب یہ کہا جس کسی نے دنیا پانے کے لیے ہجرت کی یا عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی، تو آپ نے آگے یہ نہیں فرمایا اس نے بس دنیا کے لیے ہجرت کر لی، اس نے عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی، بلکہ آپ نے یوں فرمایا، کلام کا انداز ہی آپ نے بدل دیا. آپ نے فرمایا جس نے دنیا کے لیے پانے کے لیے ہجرت کی یا عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی، تو بس اس نے اسی طرف ہجرت کی جس طرف وہ ہجرت کر چکا. یعنی ایک ضابطے کی شکل میں نظر انداز کرتے ہوئے اس کا ذکر فرمایا، اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے جو ہجرت ہے اس کے مقابلے میں اس کا جو ذکر ہے وہ نظر انداز کرتے ہوئے ہے، اور اس کے اندر تحقیر کا پہلو ہے کہ آپ نے اس ہجرت کا وہ مقام نہیں رکھا. کلام کی بناوٹ نے بتا دیا کہ اس کے اندر حقارت کا پہلو ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے جو ہجرت ہے اس کے مقابلے میں اس ہجرت کی کوئی وقعت نہیں. آپ نے اس کو ایک ضابطے کی شکل میں بیان کر دیا. لا الہ الا اللہ. اور پھر ضابطے کی شکل میں بیان کر دینے سے ایک اور آپ کو فائدہ یہ ملا کہ کلام مختصر ہو گیا. سمجھے؟ کیونکہ وہاں دنیا اور عورت کا ذکر تھا، تو پھر دنیا کا الگ ذکر ہوتا آگے. سمجھے؟ فہجرتہ الی دنیا او فہجرتہ الی ما اراد من الدنیا والمرأة. آپ نے یہ نہیں فرمایا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. ایک تو اس سے کلام بھی مختصر ہو گیا، اور نام نہ لینے سے کیا ہوا کہ ایسی ہجرت نظر انداز بھی ہو گئی. لا الہ الا اللہ. اور مزید فائدے کیا حاصل ہوئے؟ ہر حقیقت کو آپ نے اس کے درجے میں رکھ کے کلام فرمایا. جو حقیقت جس درجے کی مستحق تھی آپ نے اسی درجے پہ رکھا. اللہ اور اس کے رسول کی ہجرت سب سے اوپر تھی، تو آپ نے اس کو اسی درجے پہ رکھ کے کلام کیا. دنیا اور عورت کے لیے ہجرت جس سطح کی تھی
آپ نے اس سطح پر رکھ کر اس کو کلام کیا. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ ہے نبوت کا معجزانہ اسلوب. شاید میں آگے دوبارہ اس کو بھی ذکر کر دوں کسی اور موقع پر, تو اس کو ذرا تھوڑا سا ذہن میں رکھیے. اب آگے چلتے ہیں. یہ میں چونکہ تقابلی دونوں جملوں کا تقابل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, تو اس تقابل سے جو کچھ فائدے مل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت ہے, اس میں رسول کا بھی ذکر ہے. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. جس کسی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے, تو اس کی ہجرت اس کے اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے. کیا کہنا ہے اس ہجرت کا؟ اب آپ دیکھیں, اگر یہاں رسول کا تذکرہ نہ ہو تو کلام کی مراد پھر بھی واضح ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, کلام کی مراد پھر بھی واضح ہے. یعنی فمن کانت ہجرتہ الی اللہ فہجرتہ الی اللہ. رسول کا نام نہ بھی ہو تو کلام مکمل ہو جاتا ہے. لیکن سوال ہے کہ رسول کا نام کیسے کیوں آیا, اس کے اندر کیا حکمت پوشیدہ ہے, یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. رسول کا نام اس لیے آیا کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اللہ تک پہنچنے کے تمام راستے در نبوت سے ہو کے گزرتے ہیں, اس لیے یہاں رسول کا ذکر آیا. وگرنہ رسول کا لفظ نہ بھی ہو کلام مکمل ہے. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ فہجرتہ الی اللہ. جس کی ہجرت اللہ کی طرف ہے اس کی ہجرت واقعی اللہ کی طرف ہے. کیا کہنا ہے ایسی ہجرت کا؟ لیکن ورسولہ کا لفظ لا کے بتا دیا اللہ تک پہنچنے کے تمام راستے نبی کے در سے ہو کے گزرتے ہیں, اس لیے ورسولہ کا لفظ لایا. ورنہ رسول کی طرف ہجرت بھی دراصل اللہ کی طرف ہجرت ہے. اس لیے رسول کا لفظ نہ بھی لاتے تو کلام مکمل تھا, لیکن رسول کا لفظ لا کے بتا دیا اللہ تک رسائی کی, اللہ تک پہنچنے کے تمام راستے در نبوت سے ہو کے گزرتے ہیں. ایک چونکہ میں تقابل کر رہا ہوں تو اب دوسرے جملے کو دیکھتے ہیں. دوسرے جملے میں دیکھیں ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا. جس کی ہجرت دنیا کے لیے, دنیا پانے کے لیے, یا عورت کے لیے نکاح کرنے کے لیے. تو بھائی عورت سے نکاح کرنا بھی تو دنیا ہے نا, تو پھر عورت کا ذکر نہ بھی ہوتا تو کلام مکمل تھا. جس طرح پہلے جملے میں رسول کا ذکر نہ ہوتا بھی تو کلام مکمل تھا, لیکن رسول کے ذکر سے فائدہ کیا ملا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب اس دوسرے جملے میں عورت کا ذکر نہ بھی ہوتا تو کلام مکمل تھا, کیونکہ کلام عورت خود دنیا کے اندر دنیا میں داخل ہے, تو عورت کا ذکر نہ بھی ہوتا تو کلام مکمل تھا. لیکن عورت کے ذکر کا فائدہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. عورت کا ذکر خصوصیت سے اس لیے فرمایا, اگرچہ یہ دنیا کے اندر داخل ہے, خصوصیت سے اس لیے ذکر فرمایا کہ عورت کے اندر وہ کشش ثقل ہے جس کی طرف مرد کھنچتا چلا جاتا ہے, بحران کا شکار ہو جاتا ہے, آزمائشوں سے دوچار ہو جاتا ہے, اپنی بیوی کے لیے اپنی عورت کے لیے حلال حرام کی تمیز ایک کر دیتا ہے, نہ ہمارا عورت کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنے ایمان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اس لیے خصوصیت سے دنیا ذکر کرنے کے باوجود جس میں عورت آ جاتی ہے, عورت کا اسپیشلی ذکر الگ کیا. ٹھیک ہے نا, یہ ہے عورت کو پھر سے الگ ذکر کرنے کا فائدہ. یہ میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں جو ایک تقابلی صورت میں دونوں جملوں کا آپ کو تقابل کرتے ہوئے بات ہو رہی ہے, دونوں جملوں کے درمیان تقابل کی. تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے جو ہجرت ہے اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے, وہ ہے رضا الہی کی طلب, اللہ کی خوشنودی کی تلاش. جبکہ دنیا یا عورت وغیرہ کے لیے جو ہجرت ہے اس کے مقاصد مختلف بھی ہو سکتے ہیں اور بیک وقت متعدد بھی ہو سکتے ہیں. تو چونکہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے جو ہجرت ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے, اس لیے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کا ذکر شاندار الفاظ میں کرنے کو کافی سمجھ لیا گیا. یعنی اللہ اور اس کے رسول کی جو ہجرت ہے اس کو شاندار طریقے سے ذکر کر دیا گیا, اور اسی شاندار طریقے سے ذکر کرنے کو کافی سمجھ لیا گیا. جبکہ دنیا یا عورت وغیرہ کے لیے جو ہجرت ہے اس کے مقاصد مختلف بھی ہو سکتے ہیں, بیک وقت متعدد بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے ایسی ہجرت کا حکم بیان کرنے کے لیے حکم بیان کرتے ہوئے ایک ضابطہ بیان کر دیا گیا بس,
کہ فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، جس کسی نے دنیا کے لیے ہجرت کی ہے، عورت کے لیے ہجرت کی ہے، یا کسی اور مقصد کے لیے ہجرت کی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو اس نتیجے کو ضابطے کی شکل میں بیان کر دیا کہ اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس کا وہ ارادہ کر چکا ہے، بس۔ تو ضابطے کی شکل میں بیان کرنے سے ایک تو کلام مختصر ہوا، دوسرا فائدہ یہ ہوا نظر انداز کرنے کا پہلو آ گیا۔ یار دنیا اور عورت کے لیے ہجرت ہے تو بس جس چیز کے لیے ہجرت ہے وہی کاؤنٹ ہوگا، تو دنیا اور عورت کا دوبارہ ذکر نہ کر کے نظر انداز کر دیا گیا، یہ پہلو بھی حاصل ہوا، اور کلام ضابطے کی شکل میں ذکر کرنے کی وجہ سے کلام مختصر ہوا، یہ فائدہ بھی حاصل ہوا۔ ٹھیک ہے، تو جو ضابطہ ہے کہ اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس کی طرف وہ ہجرت کر چکا ہے، تو اب اس ضابطے کے اندر جائز ہجرت بھی آ گئی، ناجائز ہجرت بھی آ گئی، مباح ہجرت بھی آ گئی، مستحب ہجرت بھی آ گئی، تمام قسم کی ہجرتیں آ گئیں ضابطے کی شکل بیان کرنے سے۔ تو ایک تو ضابطے کی شکل بیان کرنے کے فائدے حاصل ہوئے، ایک کلام کے اختصار کا فائدہ حاصل ہوا، اور جو تیسرا فائدہ حاصل ہوا وہ یہ کہ دنیا اور عورت کا ذکر دوبارہ نہ کرنے سے انہیں نظر انداز کرنے کا فائدہ حاصل ہوا کہ یہ ہجرت ایسی ہے کہ اس کو نظر انداز ہی کرنا زیادہ بہتر ہے۔